آج کے مختصر خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن آپ حضرات کے سامنے رزق کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ رزق کہاں سے آئے گا۔ اللہ رب العزت نے جن و بشر کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جن و بشر کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کے سامنے اپنی التجا کو رکھنا ہے۔ انسان اللہ رب العزت نے انسان کے لیے 3 چیزیں لازم قرار دے دی ہیں کہ انسان نے اس دنیا میں زندگی کو گزارنا ہے۔ بھائی بیٹھ جاؤ بچوں، بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے 3 چیزوں کو لازم قرار دیا ہے۔ انسان جب سے انسانیت کا وجود ہے تب سے یہ 3 چیزیں انسان کی ضرورت رہی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ روٹی، کپڑا اور مکان، جس کو آج کے جدید دور کے اندر نعرے کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اور یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جن میں شروع سے لے کر اب تک سب سے زیادہ انہی چیزوں کے اوپر وابستہ کیا گیا۔ لیکن ان 3 چیزوں میں جو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر وابستہ کیا گیا وہ ہے رزق، وہ ہے کھانا، کہ روٹی کہاں سے آئے گی، رزق کہاں سے آئے گا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے انسان کو دنیا میں لانے سے پہلے ہی اس کے رزق کا بندوبست کر دیا۔ ابھی انسان دنیا میں آیا نہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے رزق کا بندوبست کیا۔ انسان ابھی اپنے ماں کے بدن میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس انسان کے لیے رزق کو لکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کا رزق لکھ کے آؤ کہ اس نے رزق کتنا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کب تک کھانا ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کے لیے، ابن آدم کے لیے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا رزق لکھ دیتے ہیں۔ تو انسان دنیا میں پریشان کیوں ہے؟ افسوس کے ساتھ اس رزق کے اوپر سب سے زیادہ اگر شور شرابہ کرنے والا نظر آتا ہے تو وہ مسلمان ہے، کہ انسان دنیا میں آیا ہے، ننگے بدن دنیا میں آیا ہے، ننگے جسم بدن اس دنیا میں آیا ہے، تو اس انسان کو اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے ایک کپڑے کی ضرورت ہے، ایک لباس کی ضرورت ہے جو اس کو ملنا چاہیے۔ اور انسان اس کو جب لباس مل جاتا ہے، کپڑا مل جاتا ہے، یہ اپنے کپڑے کو زیب تن کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اپنے بدن کو توانا رکھنے کے لیے وہ ہے رزق۔ کہ اب رزق کہاں سے آنا ہے؟ تو رزق کا ذمہ بھی اللہ نے خود لے لیا۔ پھر اس کے بعد جب انسان، کیونکہ یہ دنیا کا ماحول ہے، اس میں دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، اس میں سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، تو انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک 4 دیواری کی ہے، کہ ایک چھت ہو جس کے نیچے یہ انسان رہ سکے، اپنی زندگی کو بسر کر سکے۔ یہ 3 چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہیں، کہ یہی انسان کے لیے بنیادی طور پر جب سے انسانیت کا وجود ہے تب سے لے کر یہ انسان کی 3 چیزیں ضرورت رہی ہیں۔ انسان ان کے بغیر نہیں ہے۔ اگر انسان کو لباس نہیں ملتا تو وہ کہاں پہ جائے گا؟ ایک اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے اس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شروع کے اندر لوگ درختوں کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ اب جدید دور کے اندر کپڑے آ گئے، تو اسی طرح انسان کو اللہ رب العزت نے اس کے رزق کا جو ذمہ ہے وہ خود اپنے ذمہ لیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, कि हमने दुनिया में चलने फिरने वाली कोई भी जानदार चीज़ ऐसी पैदा नहीं की मगर उसके रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह कहते हैं हमने खुद लिया। जिसके रिज़्क़ का ज़िम्मा रज़्ज़ाक़ खुद ले ले उस बंदे को कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं हो सकती। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा मुसलमानों का तवक्कुल अपने रब से उठ चुका है। अभी ज़िलहज्जा का महीना जारी और सारी है। हमने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को सुना, हमने उसको पढ़ा, हमने उसको अपनी आँखों से देखा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह एक बादशाह के सामने डट गए, एक अपने बाप के सामने डट गए, कबीले के सामने डट गए। और ये एक बात याद रखना, इन तीन चीज़ों का सबसे ज़्यादा अगर पाला पड़ता है तो वो अम्बिया का है, कि इन तीनों चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा अम्बिया को आजमाया जाता है, उन्हीं को आजमाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये अम्बिया अपनी बात कहने पे डरते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते। अल्लाह की बात को अपने लोगों के सामने, अपने कौम के सामने रखने से कभी भी पीछे नहीं हटते, कभी भी लड़खड़ाते नहीं हैं, कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर हमने कलमा हक बुलंद कर दिया तो हमारा रिज़्क बंद हो जाएगा। हमने खाना कहाँ से है, हमने पीना कहाँ से है, कहाँ पे रहना है, कहाँ से पहनना है, कभी नहीं सोचा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लीजिए कि जब कलमा हक अपने बाप के सामने रखा तो बाप ने क्या किया, घर से निकाल दिया। बाप ने घर से निकाल दिया, कबीले वालों ने कबीले से निकाल दिया, मुल्क वालों ने मुल्क से निकाल दिया। लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बात को पहुंचाने में कोई भी हक जो है वो पूरे का पूरा हक अदा कर दिया। अल्लाह की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे का पूरा हक अदा कर दिया, पीछे नहीं हटे। ये नहीं सोचा कि घर वालों ने घर से निकाल दिया, कबीले वालों ने कबीले से निकाल दिया, मुल्क वालों ने मुल्क से निकाल दिया, अब कहाँ से खाना पीना है, कहाँ पे रहना है। उनको पता था कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, हमें देने वाला कौन है, अल्लाह है, अर्शों पे मालिक है, रज़्ज़ाक है तो हमारा अर्शों पे है, उसने हमें रिज़्क देना है, उसके अलावा और हमें कोई रिज़्क नहीं दे सकता। इसीलिए तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अकीदा था कि वो हमेशा हस्बी अल्लाह कहते थे। जो भी उनको परेशानी आती थी वो हमेशा हस्बी अल्लाह कहते थे, अल्लाह को अपने साथ पाते थे, अल्लाह की मदद को अपने साथ लेके चलते थे, अल्लाह उनकी मदद करता था। आज मुसलमान क्यों परेशान हैं? रिज़्क की वजह से क्यों परेशान है? इसी वजह से कि इनके ईमान के अंदर कमज़ोरी आ चुकी है, इनके अकीदे बदल चुके हैं और इनका तवक्कुल अपने रब पे ख़त्म हो चुका है। इसीलिए तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यदखुलुल जन्नता क़वामुन अफ़इदतुहुम मिस्लु अफ़इदतित तैर। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन अक़वाम को, जिन लोगों को कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल करेंगे, उन लोगों के दिल परिंदों की तरह नरम होंगे और परिंदों की तरह साफ और शफाफ होंगे। किस तरह कि परिंदे के दिल के अंदर किसी के बारे में नफरत नहीं होती, उसके दिल के अंदर किसी के बारे में गीबत नहीं होती, चुगली नहीं होती, उसका दिल पाक होता है, हर बीमारी से साफ होता है। इसी वजह से नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब रब्बे कायनात लोगों को जन्नत में दाखिल करेंगे तो उन लोगों के दिल इन परिंदों की तरह होंगे। और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर लोगों का ईमान इतना मजबूत हो जाए कि उनका तवक्कुल अपने रब पे इतना बुलंद हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि अगर इंसान अपने रब पे तवक्कुल का हक अदा कर दें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह परिंदों को रिज़्क देते हैं इसी तरह इंसानों को भी रिज़्क देना शुरू कर देंगे। कि परिंदा जब सुबह का वक़्त होता है तो अपने घोंसले से उड़ता है, उड़ान भरता है, दुनिया में फैलता है, दुनिया में चले जाते हैं, दुनिया के अंदर फैलते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्क़त उठाते हैं, लोग उनकी तरफ उनका शिकार भी करते हैं, सभी कुछ करते हैं, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उनका तवक्कुल अपने रब पे मजबूत होता है। जब घर से निकलते हैं तो पेट खाली होता है,
لیکن جب شام کے وقت گھر میں جاتے ہیں اپنا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کا رزق ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا توکل اپنے رب پہ مضبوط ہے۔ اگر اسی طرح انسان کا توکل اپنے رب پہ مضبوط ہو جائے، اپنے رب پہ بھروسہ پورے کا پورا کرنا شروع کر دے، تو انسان کسی جگہ مار نہیں کھا سکتا۔ رزق کے حوالے سے یہ کسی جگہ مار نہیں کھائے گا، یہ واویلا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آج لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ انسانوں کی تنخواہیں ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رزق کے حوالے سے اگر پوچھا جائے تو پھر بھی شور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم مر چکے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ہمارے پاس فقیری آ چکی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر انسان کا عقیدہ اپنے رب پہ مضبوط ہو جائے تو چھوٹی سی وجہ سے، ایک چھوٹے سے ذریعے کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو رزق بہت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو 5 ذرائع اپنے بندے کے لیے قائم کیے ہیں، 5 ذرائع دنیا میں انسان کے لیے قائم کیے ہیں، جس کی وجہ سے، جن ذریعوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو رزق دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جگہ، سب سے پہلا ذریعہ وہ ہے آسمان، کہ انسانوں کے لیے اللہ رب العزت آسمانوں سے رزق اتارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے کلام پاک میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں میں رزق رکھا ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ ایک تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، دوسرا اللہ رب العزت نے ہمارے رزق کا ذمہ بھی خود لیا ہوا۔ اگر اس کے باوجود بھی انسان ڈگمگا جائے، انسان لڑکھڑا جائے، انسان کا بھروسہ اپنے رب پہ ختم ہو جائے کہ رزق کہاں سے آنا ہے، کہاں سے کھانا ہے، میں نے زندگی گزارنی ہے، زندگی بہت لمبی ہے، کہاں تک کھاؤں گا، کب تک کھاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا، یہ انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر انسان اس بات کو سمجھ لے اور اس کے اوپر ایمان پورے کا پورا لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں میں رزق کو رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی عبادات میں لگ جاؤ، اللہ کے عبادات کو بجا لانا شروع کر دو، تو کبھی بھی تمہیں کسی جگہ پہ رزق کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے آسمانوں سے رزق کے دروازے کھول دے گا اگر انسان کا عقیدہ مضبوط ہو۔ لیکن اگر انسان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو پھر جہاں بھی چلا جائے، انسان کے پاس دنیا کائنات کے خزانے بھی آ جائیں، اس کے باوجود بھی اگر انسان اللہ کو نہیں پہچانتا، اپنے رزاق کو نہیں پہچانتا، تو اس رزق کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے اندر برکت ہی نہیں ہے۔ وہ رات کو سوتے ہوئے بھی نیند کی گولی لے کے سوئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا اس کے پاس مال ہے، اس مال کی وجہ سے اس کو نیند ہی نہیں آئے گی۔ جتنی اس کے پاس دولت ہے، اس دولت کی وجہ سے اس کو کبھی بھی نیند نہیں آئے گی۔ نیند لینے کے لیے اگر وہ چاہے گا تو نیند لینے کے لیے وہ ایک گولی کھائے گا۔ آج ان لوگوں کو دیکھیں، یہ قرآن کے حافظ دیکھیں، قرآن پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھتے ہوتے، قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ کیوں؟ پریشانی نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ جتنی بڑی پریشانی ہو، اگر انسان قرآن کے ساتھ جڑ جائے نا، تو اللہ کی قسم اس کا بہت فائدہ ہے۔ کائنات میں اللہ رب العزت کسی کے سامنے قاری قرآن کو ذلیل نہیں ہونے دیتے، اس کو بلند ہی رکھتے ہیں۔ جو بھی جگہ ہو، ہر جگہ پہ قاری قرآن آپ کو بلند نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر پڑھنا آسان نہیں ہے، یہ باتیں کرنا، حالوں میں بیٹھ کر باتیں کرنا بہت آسان ہے، اے سی کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن ان چٹائی کے اوپر بیٹھ کر 5-5 6-6 گھنٹے صبح سے لے کر شام تک پڑھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ان کا رزق کا بندوبست کہاں سے آتا ہے؟ یہ کماتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر چل رہے ہیں تو ان کا بندوبست کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندے اپنے گھروں کے لیے چن کے رکھتے ہیں۔ یہی بندے ہوتے ہیں جن کو کبھی کسی جگہ پہ پھر رزق کی پریشانی نہیں ہوتی۔ رزق کا معاملہ آتا ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ان کا رب ان کو پھر لبیک کہتے ہوئے جس جگہ پہ پکارتے ہیں اسی جگہ پہ اللہ رب العزت اپنی مدد کو بھیج دیتے ہیں۔ پہلا ذریعہ آسمان ہے جہاں سے انسانوں کے لیے رزق اتارا جاتا ہے۔
دوسرا ذریعہ زمین ہے، جس جگہ پہ انسانوں کے لیے رزق کا بندوبست اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین کے اوپر تمہارے لیے ذریعہ معاش بنا دیا ہے۔ تم زمین میں چلو، زمین میں تلاش کرو، محنت کرو۔ رزق کے لیے اصول یہ ہے کہ گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ رزق کے لیے اصول یہ ہے کہ گھر سے نکلنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، مشقت کو اٹھانا پڑے گا، پھر جا کر جو ہمیں رزق ملے گا وہ ہماری تقدیر ہوگی، وہ ہماری تقدیر ہوگی جو محنت اور مشقت کے بعد پھر جا کر ہمیں رزق ملے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اللہ اپنے بندے کی کسی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ انسان جتنی محنت کرتا ہے، چاہے وہ رزق کے لیے کرے، چاہے وہ کسی اور کام کے لیے کرے، اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس کی محنت کے مطابق صلہ عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اللہ کا ہو جائے، اصولوں کو اپنانا شروع کر دے، اللہ کہتے ہیں گھروں سے نکلنا پڑے گا۔ پرندے بھی گھروں سے نکلتے ہیں، توکل ان کا اپنے رب پہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گھروں سے نکلتے ہیں تو تب ہی جا کر اللہ رب العزت ان کو رزق دیتے ہیں۔ مشکلات میں پڑتے ہیں، پھر اس کے باوجود جا کر اللہ رب العزت ان کو رزق عطا کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو سوچے کہ میں تو انسان ہوں، میرے لیے تو اللہ نے رزق کا بندوبست خود لیا ہوا، میں تو اللہ سے مانگ بھی سکتا ہوں، میں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنی مناجات رکھ سکتا ہوں، تو جب رکھ سکتا ہوں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کہاں ہے؟ دوسرا ذریعہ زمین ہے، جہاں سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو رزق دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے دنیا کے اندر رزق کو تقسیم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے۔ آج ہر بندہ اپنے اپنے کاروبار پہ لگا ہوا ہے، کس کا ذریعہ معاش کیا چیز ہے، کسی کا ذریعہ معاش کیا چیز ہے، اپنے اپنے ذریعہ معاش کو اپناتے ہوئے ہر بندہ رزق کو حاصل کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم، اس رزق کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تمہارے اندر بعض لوگ بیمار بھی ہوں گے، بعض لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوں گے، وہ روزی کمانے کے لائق نہیں ہوں گے، وہ روزی کمانے کے لیے گھروں کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ بعض لوگ آپ میں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے زمین کے اوپر نکلتے ہیں، زمین کے اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، رزق اپنے لیے، رزق اپنے بچوں کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، اپنے کنبو قبیلے کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں، ملک بار کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ۔ اور تیسرا ذریعہ جہاں سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو رزق دیتے ہیں وہ ہے تجارت، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تجارت کے ذریعے بھی رزق دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزیں فروخت کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت انسانوں کو رزق دیتے ہیں، وہاں سے انسانوں کو نفع ملتا ہے، وہاں سے انسانوں کو اللہ رب العزت رزق عطا کرتے ہیں، اور بے وبا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو رزق عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رب العزت جسے چاہیں بے حساب رزق عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں، ہر چیز پہ اللہ رب العزت قادر ہیں کہ جس کو چاہے جتنا مرضی رزق عطا کر دیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ میں بے حساب رزق دینے والا ہوں، تو پھر انسان پریشان کیوں ہے؟ رزق کے حوالے سے انسان پریشان کیوں ہے؟ انسان کو تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے، خاص کر مسلمان کو، کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا پروردگار عرشوں پہ ہے، مجھے پالنے والا عرشوں پہ ہے، مجھے پیدا کرنے سے پہلے میرے رزق کا جس نے بندوبست کیا ہے وہ آسمانوں پہ رہتا ہے۔ جب انسان کا یہ عقیدہ بن جائے پھر رزق کی کمی نہیں ہوتی۔
پھر اللہ رب العزت بے حساب واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کے تحت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو رزق عطا کرتے ہیں۔ تیسرا ذریعہ تجارت کا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزوں کو خرید و فروخت کے ذریعے اللہ رب العزت کے ہاں اس کو اللہ ایک دوسرے کے ہاں رزق کو بانٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ نحن قسمنا بینہم، کہ جب انسان خرید و فروخت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چیزیں بیچتے ہیں، تو ہم لوگوں کو نفع عطا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اس میں سے رزق عطا کرتے ہیں۔ ہر بندہ اپنا رزق وہیں سے حاصل کر لیتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم۔ اور چوتھی چیز، چوتھا ذریعہ جہاں سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو رزق دیتے ہیں وہ ہے صدقہ۔ صدقہ کرنے سے بھی، کسی کی مدد کرنے سے بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو رزق دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب اللہ کا بلاوا آ جائے، جب تمہارے کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پڑ جائے، تو پھر اپنے کاروبار کو ٹھپ کر دو، اپنے کاروبار کو بند کر کے اللہ کے گھروں کی طرف آ جاؤ، اللہ کے گھروں کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہاں تک صرف یہ نہیں کہا کہ آپ صرف میری عبادت ہی کرتے رہو، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ کہتے ہیں جب تم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، پھر اس کے بعد اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اپنے لیے رزق تلاش کرو، اپنے لیے رزق تلاش کرو۔ اللہ رب العزت نے صرف انسانوں کو پیدا تو عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے لیے رزق بھی تلاش کرنا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اور ساتھ میں اپنی زندگی کو، اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کو بحال رکھنے کے لیے تم نے رزق کو بھی تلاش کرنا ہے۔ وہ جو تمہارے نصیبے میں لکھ دیا گیا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبل، کہ جہاں پر اگر تمہارے نصیبے کے اندر ایک لقمہ بھی ہے، وہ پوری کائنات مل کر اس کو روک نہیں سکتی، چاہے وہ پہاڑ کے نیچے ہی کیوں نہ پڑا ہو۔ اور اگر تمہارے نصیبے کے اندر ایک لقمہ نہیں ہے اور وہ تمہارے ہونٹوں کے درمیان میں پڑا ہو، تو پوری کائنات مل کر اس کو تمہارے حلق سے نیچے اتار نہیں سکتی۔ یہ ہے نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبل، کہ جو تمہارے نصیبے میں ہے تم جہاں پہ بھی ہو اللہ رب العزت تمہیں وہیں پہ عطا کر دیں گے۔ رزق کو تلاش کرنا، اس کے لیے نکلنا پڑے گا، اس کے لیے اللہ کے گھر کی طرف آنا پڑے گا۔ آج نکل کر دیکھ لیں بازار کے اندر کتنی مساجد ہیں جہاں پر جمعے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ پھر شام کو کہیں گے ہم نے اتنا کاروبار کیا، اس کے باوجود ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ رزق کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ جب ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑنا شروع کر دیا، جب اللہ کے احکامات کو ہم نے پسے پشت ڈالنا شروع کر دیا، پھر اللہ رب العزت ہمارے رزق کے اندر برکت کہاں سے نازل کریں گے؟ اللہ تو کہتے ہیں کہ تم اپنے کاروبار کو بند کر کے میرے گھروں کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو۔ اللہ کہتے ہیں میری عبادات کو بھی کرو، پھر اس کے بعد تم رزق کے لیے نکلو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے ذریعہ معاش بنا دے گا۔ اللہ رب العزت تمہیں رزق عطا کرے گا، وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اتنا رزق اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دیں گے، رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کی ماننا شروع کر دیں، اگر اللہ کی ماننی نہیں ہے تو پھر یہ شیوا، یہ پھر شور شرابہ ہمارا بنتا ہے، اس کے باوجود ہم کرتے رہیں گے، شور شرابہ ہم پوری زندگی کرتے رہیں گے، پھر ہمارے رزق کے اندر برکت آنے والی نہیں ہے۔ جب ہم کسی کی مدد کریں گے، غرباء کی، مساکین کی، یتیموں کی مدد کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے مال کے اندر ان لوگوں کا بھی حصہ رکھا ہے، ہمارے رزق کے اندر اللہ رب العزت نے ان غرباء کا بھی حصہ رکھا ہے، کہ ان غرباء کو اللہ رب العزت، ان یتیموں کو، ان مساکین کو اللہ رب العزت ان لوگوں سے، ان لوگوں کے رزق سے دیتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہوتا ہے، جن کو مال کی فراوانی ہوتی ہے، اللہ رب العزت انہی کے ذریعے سے ان لوگوں تک رزق پہنچاتے ہیں۔ آج ہم ان لوگوں سے، غرباء سے نفرت کرتے ہیں،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو ان مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا، اللہ مجھے موت آئے تو ان مسکینوں کے ساتھ موت آئے، اللہ کل قیامت کا دن ہو، کل قیامت کے دن جب تو لوگوں کو اٹھائے گا، حشر میں لوگوں کو زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، تو اللہ مجھے ان مساکین کے ساتھ زندہ کرنا، ان مساکین کے ساتھ کھڑے کرنا۔ جی اللہ رب العزت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے پوری زندگی یہی دعا کرتے رہے ہیں۔ آج ہم ان غرباء کے ساتھ، ان مساکین کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، ہم ان سے بھاگتے ہیں، ہم ان سے دور جاتے ہیں کہ ان کا رزق ہمارے اندر کہاں سے آ گیا۔ نہیں اللہ کے بندو، ہمارے مال کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بھی حصہ رکھا۔ پانچویں اور آخری ذریعہ جہاں سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو رزق عطا کرتے ہیں وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کرنے کے ساتھ، رشتہ داری کو ملانے کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو رزق عطا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینسى له فی اثرہ، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر کے اندر اضافہ ہو جائے اور ویوسع علیہ فی رزقہ، اور اس کے رزق کے اندر، اس کے مال کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، فلیصل رحمہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کو ملائے۔ جب انسان رشتہ داری کو ملاتا ہے اللہ رب العزت اس رشتہ داری ملانے کی وجہ سے انسان کی عمر کے اندر بھی اضافہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یہ انسان اللہ رب العزت کو بلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ محبت کرو، کسی کے ساتھ پیار کرو، رشتہ داری کو نبھاؤ تو اللہ کے لیے، من احب للہ و ابغض للہ، کہ جب تم نے کسی کے ساتھ پیار کرنا ہے، کسی کے ساتھ دوستی لگانی ہے، کسی کے ساتھ رشتہ داری ملانی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ اے بندے میں تیرے ساتھ دوستی لگا رہا ہوں، تیرے ساتھ میری رشتہ داری آج قائم ہے تو کس وجہ سے؟ کہ تو اللہ کے احکامات کو پورے کا پورا اپناتا ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، اسی وجہ سے میری تیرے ساتھ دوستی ہے، اسی وجہ سے میں تیرے ساتھ بھائی چارہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر تو نے اللہ کے احکامات کو چھوڑنا شروع کر دیا، اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالنا شروع کر دیا، تب سے میری دوستی دشمنی بدل جائے گی، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ دنیا کے مفاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کسی کے ساتھ دوستی ختم کرنا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کے ساتھ رشتہ داری کو ختم کرنا، بھائی چارے کو ختم کرنا، یہ ہرگز شریعت کے اندر جائز نہیں۔ ہاں انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، اس کے اندر سب سے بڑا انسان وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے۔ آج اگر ہم معاف کریں گے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف کرے گا۔ آج اگر ہم دنیا والوں کے اوپر رحم کریں گے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم کریں گے۔ آج اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمیں بھی معاف کر دیں گے، اپنی رحمت میں لے جائیں گے۔ اسی لیے شریعت نے دنیا کے مفاد کے لیے اگر کسی وجہ سے دو بھائیوں کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں تو 3 دن کی شریعت نے اجازت دی ہے، 3 دن تک مسلمان بھائی مسلمان کے ساتھ ناراض رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر انسان اپنے بھائی کے ساتھ ناراضگی کرے گا، رشتہ داری کو ختم کرے گا، دوستی کو ختم کرے گا، بھائی چارے کو ختم کرے گا تو اس کے بعد جو بھی عبادت کرے گا وہ اللہ رب العزت قابل قبول نہیں کریں گے، وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ قبول ہونا تو دور کی بات، اللہ کے دربار میں جائے گی بھی نہیں۔ آسمانوں سے، آسمانوں دنیا سے ہی اللہ رب العزت ان 2 بندوں کی عبادت کو واپس پلٹا دیتے ہیں دنیا میں، جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ 3 دن کے علاوہ 3 دن تک 2 بندے آپس میں ناراض رہ سکتے ہیں، ناراضگی ہو جاتی ہے دنیا میں،
لیکن اس رشتہ داری کو ملانے والا، آگے بڑھ کر سلو کرنے والا، یہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ آج ہم بڑا ہے چھوٹے کے ساتھ سلو کرتا ہے، لوگ اس کو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو اپنے چھوٹے بھائی کے آگے جھک گیا، مالدار ہونے کے باوجود اپنے چھوٹے بھائی کے آگے جھک گیا، کس لیے جھکا ہے؟ وہ آج اگر لوگ باتیں کر لیں گے، لوگوں کی باتیں سننا گوارا کر لیں، اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے اس نے اپنے بھائی کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے، اتنا سوچیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کیا کہیں گا، وہ رب کائنات کیا کہے گا۔ اللہ رب العزت جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری نہیں ملاتے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اتنی بڑی سزا ہے جو مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اپنے اندر دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں جو ہمارے اندر سے روٹھ چکے ہیں، جن کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی ہے، ان کو آپس میں ملائیں، ان کے ساتھ رشتہ داری کو قائم کریں۔ یہ شادی بیاہ، یہ خوشیاں وغیرہ، یہی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مواقع قائم کیے ہیں کہ ان کے اندر ان لوگوں کو بلایا جائے، ان لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کیا جائے، اسی کے اندر بھلائی ہے۔ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، دوستی قائم ہو جاتی ہے، ان کا بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے، سلو کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت آسمانوں پہ خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آسمانوں پہ ان بندوں کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں۔ امام شیخ سعدی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے دعوت میں شریک کیا، دعوت کی ان کو دے دی کہ آپ نے بھی ہماری دعوت میں شریک ہونا ہے، تو شیخ سعدی چلتے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ لباس گندا ہے، نہیں، بلکہ دھلا ہوا لباس ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ پرانا لباس ہے، اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جب اس محفل کے اندر پہنچے تو وہاں پر پہرے داروں نے روک لیا، کہا بابا جی آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی دعوت کے اندر مجھے بلا لیا گیا ہے، مجھے بھی دعوت دی گئی ہے، تو اس لیے میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو، ان کے لباس چیک کرو کہ ان کے کتنے کتنے اچھے اور عمدہ لباس پہن کر آئے ہیں، اگر آپ نے دعوت کے اندر آنا ہے تو لباس چینج کر کے آئیں، اچھا لباس پہن کر آئیں۔ شیخ سعدی وہاں سے چل دیے، تھوڑی دیر کے بعد شیخ سعدی پھر لباس چینج کر کے آئے، نئے کپڑے پہن کر آئے، تو ان کو کسی نے روکا ہی نہیں، وہ چلتے ہوئے میز پر بیٹھ گئے۔ جب کھانا آگے رکھا گیا تو شیخ سعدی نے اپنا کپڑا پکڑ کر اس کو کھانے کے اندر ڈبونا شروع کر دیا، جس برتن کے اندر کھانا رکھا ہوا تھا اس کے اندر ڈبونا شروع کر دیا، اور کہا، کپڑے کو کہنے لگے کھاؤ، کپڑے کو کہنے لگے اب کھاؤ یہاں سے۔ لوگوں نے کہا شیخ صاحب تجھے کیا ہو گیا؟ تو شیخ صاحب نے کہا یہ دعوت آپ نے کپڑوں کے لیے رکھی ہے، میرے لیے نہیں تھی، جن کے لیے رکھی ہے میں انہی کو کھلا رہا ہوں، اگر تمہارے ہاں دعوت کا معیار کپڑے ہیں تو پھر یہ کپڑے ہی کھائیں گے، آج شیخ سعدی نہیں کھائے گا۔ ان لوگوں کو، غریبوں کو اپنے ساتھ ملائیں، جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے رشتہ داروں کے اندر لوگ غریب ہیں، جو لو طبقے کے لوگ ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، اللہ کی قسم ہمیں خوشیاں نصیب ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔